کیا فائنینشیل مارکیٹ موومنٹ کو ٹریک کرنے کے لیے چارٹ پیٹرنز کا جاننا ضروری ہے؟ کیا سیزنل ایفیکٹس مارکیٹ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ کیا فائنینشیل مارکیٹ کرائسس سچویشن میں اپرچونٹی تلاش کی جا سکتی ہے؟ کیا مارکیٹ میں ایکسلریٹ کرنے کے لیے اپنا خود کا فائنینشیل اسٹریٹجک پلان ہونا ضروری ہے؟ کیا مارکیٹ میں چھوٹی سی ایک غلطی ٹریڈر اور انویسٹر کو بڑے نقصان کی طرف دھکیل سکتی ہے؟ ڈسپلن، سائیکالوجی، رسک مینجمنٹ اور ٹریڈنگ پلان فائنینشیل مارکیٹ میں کامیابی کے لیے کتنے ضروری ہیں؟ آئیے وال سٹریٹ کے بے تاج بادشاہ جیسی لیورمور کی بائیوگرافی سے انہی ویلیویبل کانسیپٹس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فائنینشیل مارکیٹ میں کامیابی کے لیے اپنی خود کی فائنینشیل اسٹریٹجی کس طرح بنائی جا سکتی ہے؟ لرننگ کے لیے ہماری سپورٹ ٹیم سے رابطہ کیجیے۔ وال سٹریٹ کے بے تاج بادشاہ ٹریڈر جیسی لیورمور 26 جولائی 1877 کو یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک کاٹن فارمر تھے۔ جیسی لیورمور کا انٹرسٹ میتھمیٹیکل فگرز میں تھا، لیکن ان کے والد ان کو فارمنگ میں لانا چاہتے تھے۔ اپنے والد کے ساتھ کلیشز کی بنیاد پر 14 سال کی عمر میں جیسی لیورمور نے گھر کو چھوڑا اور اپنے روشن مستقبل کی تلاش میں 1891 کو بوسٹن چلے گئے۔ انہوں نے اپنے ٹریڈنگ جرنی کا آغاز ایک سٹاک بروکریج کمپنی میں چوک بوائے کے طور پر کر دیا۔ وہ ہر صبح، ہر گھنٹے کے بعد، ہر 4 گھنٹے کے بعد اور شام میں مارکیٹ کلوز ہوتے وقت بورڈ پر چاک کے ذریعے سٹاک کی اوپننگ پرائس، کلوزنگ پرائس، ہائی پرائس اور لو پرائس کو درج کرتے۔ ہائی، لو، اوپننگ، کلوزنگ پرائس درج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہال میں بیٹھے ہوئے ٹریڈرز کو بلند آواز میں تمام پرائسز بھی بتاتے اور ان کو مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کے بارے میں بھی آگاہ کرتے۔ بوسٹن کے چھوٹے سے شہر میں جیسی لیورمور بہت جلد مشہور ہونا شروع ہو گئے۔ 14 سال کی عمر سے ہی جیسی لیورمور میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں بہت تیز تھے۔ انہوں نے ایک ڈائری پریپئر کی اور ہر روز، ہر گھنٹے، ہر 4 گھنٹے اور ہر کلوزنگ کی اوپننگ، کلوزنگ، ہائی اور لو پرائسز کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ 1 سال کی فگر نوٹ کرنے کے بعد جیسی لیورمور اس نتیجے پر پہنچے کہ سٹاک مارکیٹ کی موومنٹ ریوائز ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی بخوبی اندازہ لگا لیا کہ پرائسز ایک پیٹرنز بناتی ہیں اور یہ پیٹرنز ریپیٹ ہوتے ہیں۔ جیسی لیورمور کی آبزرویشن بہت تیز تھی۔ انہوں نے اپنی آبزرویشن کی بنیاد پر اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ سٹاک مارکیٹ میں کامیابی کے لیے ہر گھنٹے، ہر 4 گھنٹے، ہر صبح اور ہر شام کی اوپننگ، کلوزنگ، ہائی اور لو پرائس کو ٹریک کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے بہت جلد اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ مارکیٹ سیزنل پیٹرنز کو فالو کرتی ہے۔ 16 سال کی عمر میں چوک بوائے جیسی لیورمور نے سیزنل فیکٹر، چارٹ پیٹرن، آبزرویشنز اور میتھمیٹیکل کیلکولیشن کو ملا کر اپنا خود کا ایک ٹریڈنگ پلان بنایا اور اس ٹریڈنگ پلان کی بنیاد پر چوک بوائے جیسی لیورمور نے سٹاک مارکیٹ میں اپنی قسمت کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ایز اے فائنینشیل ٹریڈر اور انویسٹر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل مارکیٹ سیزنل فیکٹر کو فالو کرتے ہوئے چارٹ پیٹرنز بناتی ہے؟ اور کیا آپ کا اپنا خود کا ٹریڈنگ فائنینشیل پلان ہے؟ تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جیسی لیورمور کی عمر چونکہ بہت کم تھی، ان کو سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ اپنی سٹریٹجیز لوگوں کو بتاتے، لوگ اس سٹریٹجیز کو فالو کر کے بڑا تگڑا پیسہ بناتے اور جیسی لیورمور ان سے کمیشن وصول کرتے۔ جیسی لیورمور کی فائنینشیل پوزیشن مضبوط ہونا شروع ہوئی۔ 1901 میں جیسی لیورمور نے بوسٹن کو چھوڑا اور نیو یارک سٹاک ایکسچینج میں اپنی قسمت کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے چھوٹے فائنینشیل ٹریڈر کے طور پر نیو یارک سٹاک ایکسچینج میں بکٹ ٹریڈ کا آغاز کیا اور بہت جلد بکٹ شاپ میں
کامیاب ٹریڈر کے طور پر اپنا نام کمایا۔ یہ وہ دور تھا جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا تھا۔ بے روزگاری میں اضافہ، پروڈکشن میں کمی اور 1907 کے گریٹ ڈپریشن نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ جیسی لیورمور نے اپنی انٹلیکچوئل ایبلٹی، میتھمیٹیکل کیلکولیشن، آبزرویشن، سیزنل افیکٹ اسٹڈی اور چارٹ پیٹرنز کی بنیاد پر فورکاسٹ کیا کہ مارکیٹ آنے والے دنوں میں کریش ہوگی۔ انہوں نے اپنے ہولڈڈ سٹاک کو شارٹ کرتے ہوئے صرف ایک ٹریڈ سے $1 ملین بنائے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ کرائسس میں اپرچونٹی تلاش کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اس فلسفے کو بھی بہت جلدی سمجھ لیا تھا کہ مارکیٹ میں ہر 30 ایئرز، ہر 60 ایئرز اور ہر 90 ایئرز کے بعد بڑے ڈپریشن آتے ہیں۔ انہوں نے 1907 سے 1915 کے درمیان شارٹنگ اپرچونٹی تلاش کرتے ہوئے سٹاک مارکیٹ سے ملینز آف ڈالر کمائے اور وال سٹریٹ میں اپنا علیحدہ مقام بنایا۔ ایز اے ٹریڈر اور انویسٹر، جیسی لیورمور کی بائیوگرافی سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ڈائیورسٹی سے اپرچونٹی تلاش کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی آبزرویشن بہت سٹرونگ ہونی چاہیے۔ کیا آپ جیسی لیورمور کے اس فلسفے سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپرچونٹی فرام ڈائیورسٹی ضرور لکھیے گا۔ جیسی لیورمور کی میٹریمونیل لائف ڈسٹرب تھی، اس کو جوانی میں محبت اور پھر بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1915 جیسی لیورمور نے اپنی فائنینشیل اسٹریٹجی کو چھوڑ کر اپنی محبوبہ کی بتائی ہوئی فائنینشیل اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے کاٹن میں ٹریڈ کیا اور بڑا نقصان اٹھایا۔ 1915 اور 1920 کے درمیان جیسی لیورمور کئی دفعہ بینکرپٹ ہوئے۔ جیسی لیورمور کی زندگی پر ریسرچ کرنے والے آتھرز کا ماننا ہے کہ فائنینشیل مارکیٹ میں کامیابی کے لیے آپ کا اپنا خود کا فائنینشیل اسٹریٹجک پلان ہونا بہت ضروری ہے۔ ان آتھرز کے مطابق اگر آپ اپنے خود کے فائنینشیل اسٹریٹجک پلان کو ڈیویٹ کرتے ہیں تو پھر مارکیٹ سے آپ بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ 1920 کے بعد جیسی لیورمور نے اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر ایکیومولیٹ کیا، اپنی سائیکالوجی پر کام کیا، اپنے خود کے چارٹ پیٹرن اور سیزنل ایفیکٹس کو میتھمیٹیکل کیلکولیشن اور آبزرویشن کے ساتھ ریوزٹ کیا اور گریٹ ڈپریشن کے بعد بنتے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا خود کا نیا اسٹریٹجک پلان وضع کیا اور فائنینشیل مارکیٹ میں ایک دفعہ پھر سٹاک میں خریداری کر کے بہت تگڑا پیسہ بنایا۔ جیسی لیورمور چونکہ ہسٹری کا طالب علم تھا، اس کی آبزرویشن بہت تیز تھی، اس نے ایک دفعہ پھر فورس ہی کیا کہ 1929 میں ایک نیا فائنینشیل کرائسس سر اٹھانے والا ہے۔ 1929 میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو گریٹ ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑا۔ مین سٹریٹ اور وال سٹریٹ مکمل طور پر کریش ہوئیں۔ چونکہ جیسی لیورمور ڈپریشن کے اس خطرے کو بہت پہلے فورسی کر چکا تھا، بینکرپسی کے بعد اس نے بائی کر کے سٹاک میں بہت تگڑا پیسہ بنا لیا تھا۔ اب اس نے 1929 کے گریٹ ڈپریشن میں شارٹنگ اپرچونٹی تلاش کر کے 1929 کے ایک سال میں $7 ملین کمائے۔ جیسی لیورمور کی زندگی پر ریسرچ کرنے والے آتھرز کا ماننا ہے کہ ڈائیورسٹی سے اپرچونٹی تلاش کرنا صرف اور صرف جیسی لیورمور کا ہی خاصہ تھا اور اس کی کامیابی کے پیچھے صرف ایک ہی فیکٹر تھا، اپنا خود کا ڈیزائن کیا ہوا فائنینشیل اسٹریٹجک پلان۔ کیا آپ نے اپنا خود کا فائنینشیل اسٹریٹجک پلان بنا لیا ہے؟ اگر نہیں تو forexustad.com کی سپورٹ ٹیم سے لرننگ کے لیے رابطہ کیجئے۔ جیسی لیورمور ایک کامیاب ٹریڈر اور ایک بلینئر ہونے کے باوجود اس کی شادی شدہ زندگی بالکل ناکام تھی۔ اس نے ایک جزیرہ خریدا، اس نے اس جزیرے میں اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ
رہنا شروع کر دیا لیکن زندگی میں سکون حاصل نہ کر سکا۔ 1930 اور 1940 کی دہائی میں جیسی لیور مور میٹریمونیل، رومانٹک اور سائیکولوجیکل پرابلمز کے ساتھ جنگ کرتا رہا۔ رائٹر، ریسرچرز اور آتھرز نے اس کی زندگی کو سم اپ کرتے ہوئے کہا کہ فائنینشل مارکیٹ میں کامیابی کے لیے آپ کو سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کی رومانٹک لائف اور آپ کی شادی شدہ زندگی بہت شانت ہونی چاہیے، آپ کو ذہنی سکون ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی فائنینشل ٹریڈ میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ 1930 اور 40 کی دہائی کے بعد جیسی لیور مور ایک دفعہ پھر بینکرپٹ ہوا۔ نیو یارک سٹاک ایکسچینج اور وال سٹریٹ میں اس کا داخلہ بند ہوا۔ سٹاک مارکیٹ ٹریڈ کا بے تاج بادشاہ زمین پر آ گرا۔ 28 نومبر 1940 جیسی لیور مور نے اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ چوک بوائے سے شروع ہونے والا کامیابی کا یہ سفر ایک ٹریجڈک وفات کے طور پر ختم ہوا۔ جیسی لیور مور نے فائنینشل مارکیٹ کے لیے بہت ساری اسٹریٹجیز بنائیں۔ اس نے ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی، ہاؤ ٹو ٹریڈ ان سٹاک مارکیٹ۔ فائنینشل مارکیٹ کی ٹریڈر کمیونٹی نے جیسی لیور مور کی ہنگامی موت کو ایک ٹریجڈی قرار دیا اور اس بات پر متفق ہوئے کہ فائنینشل ٹریڈنگ 30% اسٹریٹجیز اور 70% سائیکالوجی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فائنینشل مارکیٹ میں کامیابی کے لیے سائیکالوجی کا ہونا بہت ضروری ہے تو کمنٹ باکس میں یس ایگری ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ سٹاک میں ٹریڈ کرتے ہیں، فوریکس مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں، کومیکس مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں یا کرپٹو میں تجارت کرتے ہیں تو آپ کو جیسی لیور مور کی کہانی سے یہ جان لینا چاہیے کہ فائنینشل مارکیٹ چارٹ پیٹرنز کو فالو کرتی ہے، سیزنل ایفیکٹس مارکیٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈائیورسٹی سے اور کرائسس پرابلم سے اپرچونٹی تلاش کی جا سکتی ہے۔ مارکیٹ میں کامیابی کے لیے آپ کی سائیکالوجی کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی رومانٹک اور میٹریمونیل لائف میں سکون ہونا کامیابی کی بنیاد ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کا اپنا خود کا فائنینشل اسٹریٹجک ٹریڈنگ پلان ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے۔ آپ اپنے مالیاتی فیصلے اپنے منٹور کی ہدایات اور اپنے منی مینجمنٹ پلان کے اکارڈنگلی کیجئے۔